السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فل اسٹاپ اور میں ہوں اقرا حارث۔ ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کا فوکس دلایا جائے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا 1/3 علاقہ جو ہے، یعنی کہ 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی کے انڈر ہے۔ سیلاب سے وہ تباہ کاریاں ہم نے دیکھی ہیں جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ زراعت ہو، گھر ہوں، لوگ ہوں، مال مویشی ہوں، سب بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا سندھ کا علاقہ اور بلوچستان کا علاقہ، اور اس کے بعد پنجاب۔ ذرا پنجاب کی طرف پہلے آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسکیو 1122 کی سروسز موجود ہے، جو بلا شبہ ایک بہت اچھا ادارہ قائم کیا گیا، اور فلڈز کی وارننگ کے تحت ہر ادارہ جو ہے وہ پریپیئر کرتا ہے، اور ریسکیو 1122 کے پاس بھی تقریباً 800 سے زائد کشتیاں اور 13,000 سے زیادہ موجود ایسا سٹاف ہے جو ایسی ایمرجنسیز کے اندر ڈیل کر سکتا ہے۔ سیلاب آیا اور ریسکیو 1122 کی تقریباً 300 کے قریب کشتیاں اور 6,000 کے قریب جو سٹاف ہے وہ استعمال ہوا ان ریسکیو کارروائیوں میں، اور جو پریڈکشنز تھیں کہ دوبارہ سے شاید انڈیا سے پانی آئے گا اور دوبارہ سے فلڈ آ سکتا ہے، وہ وسائل استعمال نہیں ہوئے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ایسی غفلت جس کی وجہ سے لاکھوں جانیں سندھ میں بھی ضائع ہوئیں اور بلوچستان میں بھی نقصان ہوا، وہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کی غفلت کے باعث ریسکیو 1122 کے 60% وسائل جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بھائی چارے کی، کوپریشن کی، تو کیوں ہم نے ایسا نہیں کیا کہ پنجاب سے ریسکیو 1122 کی سروسز سندھ میں اور بلوچستان میں استعمال کی جا سکیں؟ لیکن یہ معاملہ سیاست کی نظر ہوا پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور این ڈی ایم اے کی مجرمانہ غفلت کے باعث جس پر انکوائری ہونی چاہیے۔ ایک غریب کسان، ایک ایسا آدمی جو مال مویشیوں اور کھیتی باڑی کے ذریعے اپنی پوری ارننگ اور اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، اس کے اگر مال مویشی مر جائیں تو اس کے لیے زندگی کے پہیے کو دوبارہ چلانے کے لیے محنت درکار ہے، فنڈز درکار ہے، ہمت درکار ہے، اور حوصلہ بھی درکار ہے۔ لیکن انہی کشتیوں کے ساتھ جو کہ 600 کے قریب ریسکیو 1122 کے پاس تھیں، لیکن وہ گوداموں میں پڑی رہیں، لیکن سندھ نہیں گئیں۔ ان لوگوں کو نہیں بچایا گیا جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان مال مویشیوں کو نہیں بچایا گیا، ان بچوں کو نہیں بچایا گیا، کیونکہ وہ پنجاب کی ریسکیو سروسز تھیں اور سندھ میں استعمال نہیں ہو سکتی تھیں۔ بلوچستان نہیں بھیجا گیا کیونکہ پنجاب کی سروسز تھیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں یہ سروسز استعمال نہیں کی گئیں؟ اس پر پنجاب کے جو وزیر خزانہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کو ضرورت تھی تو وہ مانگ لیتی ہماری سروسز، اور کسی کی وش لسٹ کے اوپر جو ہے محسن لغاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسی سروسز پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ باقاعدہ طور پہ ایک ایس او پیز ہوتے ہیں، اور ان ایس او پیز کے نتیجے کے اندر کوئی صوبہ جو ہے اپنے وسائل دوسرے صوبے کو دیتا ہے۔ اب ذرا سندھ کی جانب آ جاتے ہیں۔ پنجاب نے تو شکوہ کر دیا کہ چونکہ سندھ نے مانگی نہیں مدد، اس لیے ہم نے نہیں کی، لیکن سندھ میں شرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح پنجاب سے مدد مانگ سکتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بری طرح سیاست کا استعمال کر رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ نے تمام وسائل اپنے استعمال کیے وہاں لوگوں کو بچانے کے لیے، اور ریلیف بیگز جو تھے وہ پنجاب سے خریدے گئے سندھ کی جانب سے، لیکن ان ٹرکوں کو بھی روکا گیا، الٹا ان ٹرکوں پر چالان کیا گیا۔ جب اس حد تک پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت شرجیل میمن صاحب کے مطابق گر سکتی ہے، تو وہ کس طرح امید کر سکتے ہیں کہ پنجاب ایک بڑا بھائی بن کر سندھ حکومت کی مدد کرے گا، یا پھر وہاں پر ریسکیو سروسز آئیں گی؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کو بار پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے خط لکھے گئے کہ ڈائریکٹ امداد سندھ کو بالکل نہ دی جائے، کیونکہ یہاں پر کرپشن ہے، کوئی بھی امداد نہ دی جائے، کوئی بھی پیسے نہ دیے جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کردار ادا کر رہی ہے وہ دشمن سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس وقت جو سیلاب آیا ہوا ہے اس سیلاب کے نتیجے کے اندر جو نقصان ہم سفر کر رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف ہمارا کر رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، تو کیا معاملات کو چلانے کے لیے ہم سیاسی بنیادوں پر کام کریں گے؟ کیا ہم عوام کی فلاح و بہبود نہیں دیکھیں گے؟ آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ کشتیاں، یہ وسائل، یہ پراپر ٹرین سٹاف ریسکیو 1122 کا سندھ میں اس ٹائم استعمال ہو جاتا جب وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے تھے، جب لوگوں کی اموات ہو رہی تھیں، جب لوگ ڈوب رہے تھے، جب لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا تھا، تو کتنے لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھی، کتنے لوگوں کے مال مویشی بچ سکتے تھے، کتنا نقصان کم ہو سکتا تھا۔ لیکن نہ تو اس پر این ڈی ایم اے نے کوئی توجہ دی، نہ ہی پنجاب نے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا، نہ ہی سندھ اپنی ایگو سے باہر نکلا اور سندھ نے پنجاب سے مدد مانگی۔
اس سیاست کی نظر ہوئے غریب عوام، وہ عوام جنہوں نے اپنی ٹیکس پیئر سے، اپنی ٹیکس کی منی سے، اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان ریسورسز کو بلڈ کیا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر سندھ حکومت کو یہ پرابلم فیس ہو رہی تھی تو کیوں انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کی نوٹس میں یہ بات نہیں لے کر آئے، جس پر شرجیل میمن نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ بات معلوم ہے کہ پنجاب کی طرف سے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ریلیف بیگز پیسے دے کر، فوڈ ٹرکس پیسے دے کر پنجاب سے خریدے گئے، اور اس کے باوجود ان فوڈ ٹرکس کو روکا گیا، اور نہ صرف روکا گیا، باقاعدہ اس پر چالان کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کی کیلیمٹی میں اس طرح کی سیاست ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو پھر لوگوں کی مدد تو نہیں ہو پائے گی۔ شرجیل میمن صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آئدر انہوں نے اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ سے بات کی کہ ان کی مدد کر دی جائے، یا پھر خود پنجاب نے بڑا بھائی بن کر مدد کی کہ اس طرح کی کلیمٹی سے نمٹا جائے، کیونکہ 10 سال سے زیادہ اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو نقصان جو ہے وہ بارشوں سے سندھ میں ہوا، سیلاب سے ہوا، جس پر شرجیل میمن نے کہا کہ 600 سے زائد بار یونائٹڈ نیشنز کو ٹیگ کر کے سوشل میڈیا پر یہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے ہینڈلرز کی طرف سے کہ انہیں کوئی فنڈز نہ دیے جائیں، انہیں کوئی ڈونیشنز نہ دیے جائیں، ان کی کسی بھی قسم کی مدد نہ کی جائے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ پنجاب کی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے مدد مانگے گا؟ یہاں پر ایک بات تو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی پرانی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی تو ایسا بہت بار ہم نے دیکھا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب اس گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے تو بہت دفعہ جب بھی کوئی ایسے مسئلے آئے، چاہے وہ گندم کے ہوں یا اور ہوں، تو پنجاب نے ایک بڑے بھائی کی صورت میں ہمیشہ صوبوں کی مدد کی ہے، لیکن اس دفعہ یہ جذبہ نہیں دیکھا گیا۔ عمران خان صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور چودھری پرویز الہی صاحب جن کی یہ داغ بیل ہے ریسکیو 1122 کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اس ادارے کو بنا کر، افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ انہیں سندھ جیسے علاقے کی مدد کرنی ہے، انہیں بلوچستان کی مدد کرنی ہے۔ آخر وہ بھی کیوں پاکستان تحریک انصاف کے اس سیاسی ایجنڈے پر کام کرتے رہے جس پر انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر عوام ایک دن ضرور یہ سوال اٹھائیں گے کہ جب بہت زیادہ جانیں بچائی جا سکتی تھیں اس وقت کی تمام معاملہ کیوں سیاست کی نظر ہوا؟ ریسورسز ہمارے ہیں، ملک ہمارے ہیں، لیکن صوبوں کے اندر سیاست کے طور پر ہم نے پاکستان کو بانٹ کر رکھ دیا۔ وقت ہم سے، تاریخ ہم سے اس حوالے سے ضرور سوال پوچھے گی، لیکن این ڈی ایم اے کا کردار بھی اس میں بہت اہم ہے۔ اس پر انکوائری ہونی چاہیے، اور خود وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو انکوائری انیشیٹ کرنی چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایک صوبے میں وسائل بیکار پڑے رہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا، کیوں اسے دوسرے صوبوں کے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، ہمارے ان بچوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ چیلنجز ابھی بھی بہت ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک اور تنقید بھی سامنے آئی، اور وہ یہ کہ اینجلینا جولی آپ جانتے ہیں پاکستان میں موجود ہیں، ریلیف کے کاموں میں حصہ لے رہی ہیں، سندھ کے علاقوں میں وزٹ کر رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی تعداد صارفین کی، اور انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض اٹھایا کہ اگر اینجلینا جولی جیسی ہالی ووڈ سٹار 3 بار پاکستان آ سکتی ہیں تو ہماری وہ اداکارائیں جنہیں ہلال امتیاز مل چکا ہے، ستارہ امتیاز مل چکا ہے، جن میں مہوش حیات ہیں، ماہرہ خان ہیں، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، نیلم منیر ہیں، وہ کیوں سیلاب زدہ علاقوں میں کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ کیا وہ اینجلینا جولی سے بڑی سٹار ہیں؟ اگر ایک انٹرنیشنل سٹار اپنا سٹارڈم بھلا کر پاکستان کے ریلیف ایریا میں آ کے ریلیف کام کر سکتی ہیں تو کیوں ہماری اپنی سٹارز ڈینگی اور ملیریا کے ڈر سے ان علاقوں میں نہیں جاتی اور ریلیف کے کاموں میں حصہ نہیں لے رہی؟ بطور پاکستانی اس پر سوچیے۔